الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ سورہ مائدہ کا درس جاری ہے۔ آیت نمبر 24 تک ہم نے پچھلے پروگرام میں سننے کی سعادت پائی تھی۔ آج ہم آیت نمبر 25 سے اپنا درس آگے بڑھائیں گے۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ ترجمہ: موسیٰ نے عرض کی، اے میرے رب، مجھے صرف اپنی جان اور اپنے بھائی کا اختیار ہے، تو ہمارے اور نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ ناظرین اکرام، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے انہیں بالکل روکھا سا جواب دے دیا اور کہا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، قوم جبارین سے ہم تو نہیں آتے، مقدس سرزمین میں جہاد کے لیے انہوں نے ریفیوز کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل یقیناً غمزدہ ہوا اور آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ مولا، مجھے تو صرف اپنی اور اپنے بھائی ہارون کی جان کا اختیار ہے، باقی یہ قوم جو ہے یہ تو میری بات نہیں مانتی ہے، تو ہمارے اور نافرمان قوم کے درمیان جدائی کر دے اور ہمیں ان کی صحبت اور قرب سے بچا، اور یہ کہ ہمارے اور ان کے درمیان تو فیصلہ فرما دے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات پتہ چلی ناظرین کہ جو برے لوگ ہیں ان سے علیحدگی یہ اچھی چیز ہے، اور جو اچھے لوگ ہیں ان سے علیحدگی یہ بری چیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برے لوگوں سے، فاسق و فاجر لوگوں سے علیحدہ ہونے کی دعا کی۔ اسی طرح یہ بھی پتہ چلا کہ بروں کی برائی سے نیک بھی بعض اوقات مشقت میں پڑ جاتے ہیں، جیسا کہ نافرمانوں کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مقام تیہ میں قیام فرمانا پڑا، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے لیے اور آپ کے صدقے آپ کی قوم کے لیے بھی سہولت میسر فرما دی تھی۔ اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ اچھوں کی صحبت سے برے بھی فیض حاصل کر لیتے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے بنی اسرائیل کو مقام تیہ میں من و سلوہ ملا، پتھر سے پانی کے 12 چشمے ملے، اور وہ لباس عطا ہوا جو اتنے عرصے تک نہ گلا نہ میلا ہوتا تھا۔ یہ اچھوں کی برکت تھی جو بروں کو بھی مل رہی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کا شکر ادا حقیقی معنوں میں نہ کیا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ ترجمہ: اللہ نے فرمایا، پس 40 سال تک وہ زمین ان پر حرام ہے، یہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، تو اے موسیٰ تم اس نافرمان قوم پر افسردہ نہ ہو۔ ناظرین اکرام، بنی اسرائیل کی یہ بزدلی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے انہیں پھر یہ سزا ملی کہ ان پر مقدس سرزمین 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی، یعنی بنی اسرائیل اب مقدس سرزمین میں داخل ہو ہی نہ سکیں گے، وہ چاہیں بھی تو داخل نہ ہو سکیں گے۔ وہ زمین جس میں یہ لوگ بھٹکتے پھرے، یہ تقریباً 27 میل پر پھیلی ہوئی جگہ تھی، اور قوم کئی لاکھ افراد پر مشتمل تھی۔ وہ سب اپنے سامان لیے سارا دن چلتے تھے، جب شام ہوتی تو دوبارہ دیکھتے تو اپنے آپ کو وہیں پاتے تھے جہاں سے صبح چلے تھے۔ یہ ان پر سزا تھی، اسی لیے اس مقام کو مقام تیہ کہا جاتا ہے۔ تیہ کہتے ہیں بھٹکنے کی جگہ کو، مقام تیہ یعنی جہاں یہ سالوں تک بھٹکتے رہے۔ یہ ان پر سزا تھی سوائے حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت یوشع اور حضرت کالب علیہ السلام کی، کہ ان پر اللہ پاک نے آسانی فرمائی اور ان کی مدد فرمائی۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنایا، اور اتنی بڑی جماعت عظیمہ کا اتنے چھوٹے حصہ زمین میں 40 سال آوارہ اور حیران پھرنا اور کسی کا وہاں سے نہ نکل سکنا، یہ یقیناً خلاف عادات میں سے ہے۔ جب بنی اسرائیل نے اس جنگل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کھانے پینے وغیرہ ضروریات اور تکالیف کی شکایت کی، تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو آسمانی غذا من و سلوہ عطا فرمایا، اور لباس
خود ان کے بدن پر پیدا ہوا جو جسم کے ساتھ بڑھتا تھا، اور ایک سفید پتھر کوہ طور کا عنایت فرمایا کہ جب رخت سفر اتارتے اور کسی جگہ پر ٹھہرتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر پر عصا مارتے تو اس سے بنی اسرائیل کے 12 گروہوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو جاتے، اور سایہ کرنے کے لیے ایک بادل ان پر بھیجا گیا، اور میدان تیہ میں جتنے لوگ داخل ہوئے تھے ان میں سے جو 20 سال سے زیادہ عمر کے تھے سب وہیں مر گئے، سوائے یوشع بن نون اور کالب بن یوقنا کے، اور جن لوگوں نے ارض مقدسہ میں داخل ہونے سے انکار کیا ان میں سے پھر کوئی بھی داخل نہ ہو سکا۔ اور کہا یہ گیا ہے کہ تیہ میں ہی حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہم السلام کی بھی وفات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے 40 سال بعد حضرت یوشع بن نون کو نبوت عطا کی گئی، اور پھر جبارین پر جہاد کا حکم دیا گیا، اور آپ باقی جو بنی اسرائیل تھے انہیں لے کر قوم جبارین پر گئے، اور انہوں نے جہاد بھی کیا اور اللہ پاک نے انہیں فتح بھی عطا فرمائی۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين اني اريد ان تبوء باثمي واثمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين۔ ترجمہ: اور اے حبیب انہیں آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر سناؤ۔ جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کر لی گئی اور دوسرے کی طرف سے قبول نہ کی گئی، تو وہ دوسرا بولا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ پہلے نے کہا اللہ صرف ڈرنے والوں سے قبول فرماتا ہے، بے شک اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے اوپر ہی پڑ جائیں تو دوزخی ہو جائے، اور ظلم کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایک نیا اور ایک جدید واقعہ ہے جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ قرآن کا ایک زبردست واقعہ ہے جس میں بہت سارے اسباق ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل تھا۔ اس واقعے کو سنانے سے حسد کی برائی کا پتہ چلتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرنے والوں کو اس سے سبق حاصل کرنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ تاریخ کے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حوا رضی اللہ عنہا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا، اور چونکہ انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں منحصر تھے تو آپس میں نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہ تھی۔ اسی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیودہ سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا نکاح اقلیمہ سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی یہ کرنا چاہا۔ قابیل اس پر راضی نہ ہوا، اور چونکہ اقلیمہ جو اس کی بہن تھی، اس وقت جو ایک حمل میں 7 لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے انہیں بھائی بہن کہا جاتا تھا، دوسرے حمل میں جو پیدا ہوا انہیں بھائی بہن نہیں کہا جاتا تھا، اس انداز سے نکاح کے حرام ہونے کے حوالے سے۔ تو جو بہن اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اقلیمہ، وہ زیادہ خوبصورت تھی، وہ اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے لہٰذا وہ تیری بہن ہے اور اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ قابیل کہنے لگا یہ تو آپ کی رائے ہے، اللہ پاک نے یہ تھوڑی کہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو تو پھر تم دونوں قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی مقبول ہو جائے وہی اقلیمہ سے شادی کر لے۔ اس زمانے میں جو قربانی مقبول ہوتی تھی اس کا طریقہ یہ تھا کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اسے اٹھا لیتی تھی یا کھا لیتی تھی۔ قابیل نے قربانی کے طور پر ایک انبار گندم اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ اس پر قابیل کے دل میں بغض اور حسد پیدا ہوا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کیوں؟ قابیل نے کہا اس لیے کہ تیری قربانی قبول ہوئی اور میری نہ ہوئی، اور تو اقلیمہ کا مستحق ٹھہرا، اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ پاک صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے، یعنی اس سے ڈرنے والوں کی
قربانی قبول فرماتا ہے۔ حابیل کے اس مقولے میں متقی لوگوں کی ایک عزت اور متقی ہونے کی فضیلت بھی بیان کی گئی تھی، اور یہ بھی سمجھایا گیا تھا کہ تو بھی متقی ہو جا، تو بھی میری طرح متقی ہو جا، تیری بھی قربانی قبول ہو جاتی۔ اور اس میں تیرا اپنا قصور ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو، حالانکہ میں تجھ سے قوی اور توانا ہوں۔ یہ صرف اس لیے کہ میں اللہ پاک سے ڈرتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یعنی میرے قتل کرنے کا گناہ اور تیرا گناہ، یعنی جو اس سے پہلے تو نے کیا کہ والد صاحب کی نافرمانی کی، حسد کیا اور خدائی فیصلے کو نہ مانا، یہ سارے گناہ تیرے اوپر ہی پڑ جائیں اور تو دوزخی ہو جائے، کیونکہ تو ظالم ہے، اور ظالم کی سزا ایسی ہی ہوتی ہے۔ چنانچہ آگے کیا ہوا؟ قرآن پاک فرماتا ہے فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي فاصبح من النادمين۔ ترجمہ، تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا، تو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کورید رہا تھا، تاکہ وہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کوے کا واقعہ دیکھ کر قاتل نے کہا، ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا، تو وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ ناظرین اکرام، قابیل تمام گفتگو کے بعد بھی حابیل کو قتل کرنے کے ارادے پر ڈٹا رہا، اور اس کے نفس نے اسے اس ارادے پر راضی کر لیا۔ چنانچہ قابیل نے حابیل کو کسی طریقے سے قتل کر دیا، لیکن پھر حیران و پریشان ہوا کہ اس لاش کا کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہ تھا۔ اب مدت تک اس لاش کو اپنی پشت پر، اپنی پیٹھ پر لادے پھرتا رہا۔ پھر جب اسے لاش چھپانے کا کوئی طریقہ سمجھ نہ آیا تو اللہ پاک نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو اپنی چونچ سے کورید رہا تھا، اور یوں ہوا کہ دو کوے آپس میں لڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کورید کر ایک گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے زمین کھود کر اسے یعنی اپنے بھائی حابیل کو دفن کر دیا۔ ناظرین اکرام، یہ واقعہ یقیناً بہت سی عبرتوں اور نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ انسان نے جو سب سے پہلے جرائم کیے ان میں سے قتل تھا، اور دوسری برائی یہ کہ حسد، یہ بھی انسان نے بڑی انیشلی اس کو اپنایا، اور یہ بہت خطرناک برائی، بلکہ یوں کہیے کہ یہی وہ برائی تھی کہ جس نے قتل پر انسان کو آمادہ کیا۔ حسد بہت بری چیز ہے، اور اسی حسد نے شیطان کو برباد کیا، جس سے حضرت آدم سے حسد ہو گیا تھا، اور حسد ہی نے قابیل کو تباہ کیا۔ ناظرین کرام، اس آیت میں تین چیزوں کی برائی کا بیان ہوا: حسد، قتل اور حسن پرستی۔ ان تین چیزوں کی بڑی تباہی ہے، اور جب یہ انسان کے سامنے رکاوٹ بن کر کھڑے ہوتے ہیں تو انسان بہت بڑے بڑے جرائم کر لیتا ہے اور نہیں سوچتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں پچھلی امتوں کی برائی اور بیماری سرایت کر گئی، حسد اور بغض، یہ مونڈ دینے والی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ بال مونڈتی ہے، لیکن یہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ مونڈنا یعنی گنجا کر دینا، دین اس سے بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ حسد اور بغض، لہٰذا کسی سے حسد نہ کریں۔ جس کو دیا ہے اللہ نے دیا ہے، جو تقسیم ہے اللہ پاک کی تقسیم ہے، راضی رہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہے، جو مجھے دیا ہے، وہ سب سے بیسٹ ہے، یہ ذہن بنائیں۔ اسی طرح قتل کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ناحق حرام خون بہانا ہلاک کرنے والے ان امور میں سے ہے جن سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کے محاسن کی طرف نظر کرنا، یعنی اس کی خوبصورتیوں کی طرف نظر کرنا، ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ لہٰذا یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ بندہ حسن پرستی یا قتل یا حسد جیسی برائی میں مبتلا ہو، اور یہ وہ انیشل برائیاں ہیں جو انسان نے دنیا بننے کے بعد شروع میں یہ کام کیے، اور اس کی وجہ سے کیسی تباہی ہوئی، آپ نے اس کو بھی ملاحظہ فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں ان برائیوں سے اور ہر برائی سے محفوظ فرمائے۔
اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے من اجل ذلک كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ ترجمہ، اس کے سبب ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے بدلے کے بغیر کسی شخص کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک جان کو قتل سے بچا کر زندہ رکھا اس نے گویا تمام انسانوں کو زندہ رکھا۔ اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ آئے، پھر بے شک ان میں سے بہت سے لوگ اس کے بعد بھی زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، بنی اسرائیل کو یہ فرمایا گیا اور یہی فرمان ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ گزشتہ امتوں کے جو احکام بغیر تردید کے ہم تک پہنچے ہیں وہ ہمارے لیے بھی ہیں۔ بہرحال بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا گیا کہ جس نے بلا اجازت شرعی کسی کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، کیونکہ اس نے اللہ کے حق، بندوں کے حق اور حدود شریعت سب کو پامال کر دیا۔ اور جس نے کسی کی زندگی بچا لی، جیسے کہ کسی کو قتل ہونے سے یا ڈوبنے سے یا جلنے سے یا بھوک سے مرنے سے، کسی بھی طرح کے اسباب ہلاکت سے بچایا، تو اس نے گویا تمام انسانوں کو بچا لیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان کو بچانا یہ پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے، اور اسی طرح کسی ایک انسان کو مارنا یہ پوری انسانیت کو مارنے کے مترادف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مومن کو قتل کرنے میں اگر زمین و آسمان والے سب شریک ہو جائیں تو اللہ پاک ان سب کو جہنم میں دھکیل دے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے نزدیک دنیا کا ختم ہو جانا ایک مسلمان کے ظالمانہ قتل سے زیادہ سہل ہے، آسان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین اکرام، غور کریں تو یہ آیت مبارکہ اسلام کی تعلیمات کو واضح کرتی ہے کہ اسلام کس قدر امن اور سلامتی کے پھیلانے والا مذہب ہے، اور اسلام کی نظر میں انسانی جان کی کس قدر اہمیت ہے۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو اسلام کی اصل تعلیمات کو پس پشت ڈال کر دامن اسلام پر قتل و غارت گری کے حامی ہونے کا بدنما دھبا لگاتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو مسلمان کہلا کر بے قصور لوگوں کو بم دھماکوں، خودکش حملوں کے ذریعے موت کی نیند سلا کر یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کی بہت بڑی خدمت سر انجام دی۔ ایسا نہیں ہے۔ قتل کی شدید ممانعت ہے، اور اس کے ساتھ چند صورتوں کو پھر جدا رکھا گیا آیت مبارکہ میں جو بیان کیا گیا، اور جو وہ صورتیں ہیں وہ ہیں قاتل کو قصاص کے طور پر قتل کرنا، یہ جائز ہے۔ اسی طرح زمین میں کسی فساد پھیلانے والے کو قتل کرنا یہ بھی جائز ہے، جو کہ حاکم کے لیے اور جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کے لیے یہ اجازت ہے۔ ہر کسی کو اجازت نہیں کہ وہ قصاص لے لے یا فسادی کو قتل کر دے، اور اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ شریعت میں موجود ہے۔ اسی طرح مزید چند صورتوں میں بھی شریعت نے قتل کرنے کی اجازت دی ہے، جیسے شادی شدہ مرد یا عورت کو زنا کرنے پر بطور حد رجم کرنا، یا مرتد کو قتل کرنا، یا باغی کو قتل کرنا۔ یہ جو صورتیں ہیں یہ مستثنیات ہیں کہ ان کی اجازت ہے، اور یہ صاحب اقتدار لوگوں کو اجازت ہے۔ ہر بندہ، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، ہر بندہ اس کی اجازت نہیں رکھتا، چاہے وہ یہ صورتیں بھی پائی جائیں وہ قتل کرنے کا مجاز نہیں ہوگا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ آیت نمبر 33 سورہ مائدہ سے اگلے درس کا آغاز کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔